بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی لفظ کا خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کروں گی، جو کہ آپ نے 5، 6، 7 اور 8 سفر کے دن کرنا ہے۔ چاہیں تو آپ چلتے پھرتے اس عمل کو کریں، چاہیں کوئی کام کرتے وقت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی مختصر سے قرآنی کلمات ہیں جن کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، لفظ الحمدللہ مکمل لفظ ہے، جو کہ قرآنی لفظ ہے جس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور جس کی ادائیگی کرنے سے انسان اللہ کی دی گئی ہر چیز کا شکر ادا کرتا ہے۔ انسان ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتا ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور سائنس بھی اس بات کی تحقیق کر چکی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے لیے شکریہ کہتا ہے تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے، چاہے وہ حقیقت میں اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو۔ تو میری بہنوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظ الحمدللہ کا ورد آپ کی مشکلات کو ختم کرنے اور کامیابی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کتنا تاثیر بخش ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، لفظ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور دعا ایک ایسی روشنی ہے، صدقہ ایک دلیل ہے، اور صبر ایک چمک ہے۔ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف، اور ہر کوئی صبح نکلتا ہے اور اپنے آپ کو یا تو آزاد کر کے یا تباہ کر کے بھیج دیتا ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ الحمدللہ کا خاص عمل، خاص تسبیح کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی، کیونکہ یہ دنیا انسانوں سے بڑی ہے، اور جہاں انسان کا وجود ہوتا ہے وہاں حاجات اور خواہشات کا ہونا عام بات ہے۔ انسان کی خواہش کی تکمیل کے بعد دوسری خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرنا، اور جب کوشش ناکام ہوتی ہے تو ہر انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور کسی ایک کی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ دوسری چیزوں کی ناشکری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حاجت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ لفظ ایسی خاص روحانی پاور رکھتا ہے کہ جس کے ذکر میں انسان دنیا میں موجود ہر ایک چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو الحمدللہ کے ذکر سے حاجت کی تکمیل کرنے کا خاص وظیفہ ذکر کریں گے، جس کی برکت سے آپ کچھ ہی دن میں اپنی حاجت کی تکمیل اللہ کے حکم سے پوری کر سکیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کسی دن بھی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کریں، اور اس خاص عمل کو کرنے سے آپ کو جو فائدے، جو برکات حاصل ہوں گی، ان میں سے سب سے پہلے اور بڑا فائدہ یہ کہ اچھی نوکری کے لیے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، موجودہ وقت کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں میں سب سے اہم پریشانی نوکری کا نہ ملنا ہے، کیونکہ نظام زندگی چلانے کے لیے انسان کا کمانا بہت ضروری ہے، لیکن آج کے وقت میں لوگوں کو کمانے کا ذریعہ ہی میسر نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے نہ صرف پریشان ہیں بلکہ اپنی قسمت کو بھی کوستے ہیں کہ ان کی قسمت میں اتنی ناکامیاں کیوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ پہلا عمل، پہلا وظیفہ، حاسدین کے سبب کی وجہ سے جو آپ کو بری نظر لگ چکی ہے، تو اس کے خسارے کے لیے یہ خاص عمل کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دنیا میں اور روحانی مشکلات ختم ہوں گی۔ میری بہنوں، یہ خاص مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور دین اور دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے خاص عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم کو، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 2 تسبیح الحمدللہ کی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ کو آپ نے بڑی ہی محبت، بڑی ہی عقیدت سے پڑھنا ہے، اور اس قرآنی لفظ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مزید اس نام کی فضیلتیں، برکات ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگلا بڑا فائدہ
اچھے رشتے کے لیے۔ رشتے کی مسائل کی وجہ سے آج ہر بہن اور بھائی پریشان ہیں، کیونکہ جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو اس ٹائم اگر اچھا رشتہ نہ ملے یا شادی نہ ہو اور عمر گزرنے کے بعد پھر امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس لیے آج کل بہت سے بھائی اور بہنیں وقت پر اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری اسلامی بہنوں، آج میں اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کروں گی۔ اس عمل کو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے درمیان میں 500 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے ذکر الہی کریں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے اور نماز کی خاص پابندی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اچھا رشتہ میسر ہوگا۔ اسی اگلا بڑا وظیفہ شادی کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی شادی کریں یا پھر کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا بڑا فائدہ اولاد کی حصول کے لیے، اس سے اگلا بڑا فائدہ اچھی قسمت کے لیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں بعض افراد ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تنگ و دو نہیں کرنی پڑتی، انہیں سب کچھ آسانی سے میسر ہو جاتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر انسان کا خوش قسمت ہونا۔ لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ انہیں اپنے ہر مقصد کی راہ میں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے، جو ان کی بدقسمتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بدقسمتی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے بری نظر لگ جانا، حاسدین کے حسد کی زرد میں آ جانا، بے شمار اختلافات کا سامنا۔ تو میری بہنوں، اچھی قسمت کرنے کے لیے، تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم اور 3 تسبیح الحمدللہ الحمدللہ، ان کی الحمدللہ کا ذکر بے حد محبت کے ساتھ کریں اور اللہ کے گھر میں دعا کریں۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کو ضرور فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ کو آپ کاروبار میں اضافے کے لیے، گھر میں امن و سکون کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، خود اعتمادی کے لیے، اچھی جاب کے لیے، ازدواجی زندگی میں پرسکون کے لیے، میاں اور بیوی کی محبت کے لیے، ہمیشہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، اچھی قسمت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پیسے کے لیے، روحانی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ہر جائز حاجت کے لیے، اولاد کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، بگڑے کاموں کو سنوارنے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ 5، 6، 7 اور 8 سفر المظفر کے دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ میری اسلامی بہنوں، یعنی کہ منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل میں نور کی معرفت پیدا ہوگی، آپ کو قرب الہی حاصل ہوگی، آپ کی قسمت اچھی ہوگی، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔